اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر والا ہاتھ اللہ رسول کو پسند ہے نیچے والے ہاتھ کی نسبت۔ تو نیچے والا ہاتھ بیکاریوں کا ہے، اوپر والا ہاتھ سخیوں کا ہے۔ تو سخی بنیے بیکاری نہ بنیے، پہلے ہی یہ سارا ملک بیکاریوں کا مشہور ہے حکمران سطح تک۔ تو بیکاری پن سے باہر نکل آئیے، خوددار بنیے۔ یہ حدیث جو آج سنڈے بیان کے لیے میں نے منتخب کی ہے، یہ صحابی ہیں حکیم بن حزام، مشہور صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں اور انہوں نے مانگا، سوال کیا ہے، جناب اللہ کے نبی مجھے دیجئے، آپ نے دے دیا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے دیجئے، آپ نے پھر دے دیا۔ اس طرح اس نے 2-3 دفعہ پھر کہا مجھے دے دیا، آپ نے دے دیا۔ لیکن یہ اس کا بار بار مانگنا 2 دفعہ یا 3 دفعہ جناب نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کے اندر اس مانگنے والے کی لالچ اور ہرس بھری ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اے حکیم بن حزام، یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا مزیدار ہے، لیکن جو اس کو ضرورت کس سے لے گا، یعنی مجبوری سے تھوڑا بہت بس جس سے گزارا ہو جائے، تو اس میں برکت ہوگی، اور جو اس کو ہرس سے لے گا اس میں بالکل برکت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہرسی آدمی کی جو کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، یعنی کھاتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے، کھاتا ہے، پیاس بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ہرس لالچ سے بھیک مانگتے رہنا، بھکاری بنتے رہنا، جوڑتے رہنا، فراڈیاں کرتے رہنا، یہ اچھا نہیں۔ پھر فرمایا سن، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ سن، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس کے بعد سچے پیغمبر جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو، یعنی کمزور صحابی تھے نا، حکیم غریب تھے، جو بھی آپ کو بھیجتا واپس کر دیتے، کسی سے کچھ نہیں لیا۔ حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا دور آیا، انہوں نے دیکھا جو کمزور غریب ہے ان کا وظیفہ لگایا، انہوں نے کہا نو، میں نے نہیں دینا، میں نے غربت سے بھوک سے ہی ٹائم گزارنا ہے، لینا نہیں۔ حالانکہ لینے کے پھر عمر فاروق کا دور آ گیا، خلیفہ بنے، انہوں نے بھی بندہ بھیجا ہے، تیرا حق ہے، بیت المال میں مال پڑا ہوا ہے، لے لے، تیرا حق ہے، تو کمزور ہے۔ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں لوں گا۔ میں اللہ کے نبی سے یہ بات سن چکا ہوں کہ ہرس اور لالچ سے لینے سے پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ میں سن چکا ہوں کہ مانگنا درست نہیں، یہ لینے والا ٹھیک نہیں، دینے والا بننا ہے۔ تو میں یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے 2 زمانے دیکھے، یعنی ابو بکر عمر کا۔ حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو کہ اس مال میں ہے اللہ نے رکھا ہے میں دے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں دے رہا۔ عرض کرنے لگے حکیم کہ حضرت کے بعد مجھے جب تک زندہ ہوں مجھے کسی کا کوئی ہدیہ قبول نہیں، اور یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔